اچھا، زندگی کا ایک بہت بڑا راز کہ ہم اپنے والدین سے اتنے ملتے جلتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب آپ یقین کریں کسی بڑی جدید لیب میں نہیں بلکہ ایک خانقاہ کے پرسکون باغیچے میں ملا۔ یہ کہانی ہے جنیات کی بنیاد رکھنے والے کی، لیکن اس میں ایک ایسا ٹویسٹ ہے جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو آئیے مل کر اس حیرت انگیز کہانی کو جانتے ہیں۔ صدیوں سے بڑے بڑے مفکر اور سائنسدان اس سوال پر سر کھپاتے رہے کہ آخر وہ کون سے اصول ہیں جن کے تحت خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی گہری پہیلی تھی جسے حل کرنے کے لیے ایک غیر معمولی شخص نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ تو ملیے جینیات کے بانی گریگور جوہان مینڈل سے۔ وہ 1822 میں آسٹریا کے ایک غریب کسان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی ذہانت غیر معمولی تھی، اور یہی ذہانت انہیں ایک خانقاہ تک لے آئی جو اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا ایک بڑا مرکز تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہیں سائنس کے لیے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا۔ لیکن دیکھیے، مینڈل صرف ایک عام راہب نہیں تھے، وہ ایک حقیقی سائنسدان تھے۔ ان کو ریاضی، فزکس اور بائیولوجی سب میں گہری دلچسپی تھی، اور یہی بات انہیں دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ انہوں نے قدرت کے ایک حیاتیاتی راز کو ریاضی کی ترتیب اور منطق سے حل کرنے کی ٹھانی۔ مینڈل کی لیبارٹری کوئی شیشے کی بنی جدید عمارت نہیں تھی، بلکہ بس ان کا باغیچہ تھا، اور ان کا سبجیکٹ ایک عام سا مٹر کا پودا۔ لیکن یہ کوئی معمولی مشغلہ نہیں تھا، بلکہ سچائی کی تلاش میں 8 سال تک چلنے والی ایک انتھک، ایک لمبی مہم تھی۔ 8 سال! ذرا سوچئے تو صحیح، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ مینڈل کے صبر اور ان کی لگن کی کہانی سناتا ہے۔ تقریباً 1 دہائی تک ہزاروں پودوں کا ریکارڈ رکھنا، ان کی نسلوں پر نظر رکھنا اور ہر ایک نتیجے کو انتہائی احتیاط سے لکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور یہاں مینڈل کی اصل ذہانت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے چیزوں کو بہت سادہ رکھا۔ انہوں نے مٹر کے پودوں کی صرف 7 بالکل واضح خصوصیات پر توجہ دی، جیسے بیج کا رنگ کیا ہے، پیلا یا سبز، پودے کا قد لمبا ہے یا چھوٹا۔ اس منظم طریقے سے وہ ان بے ترتیب نظر آنے والے نتائج میں ایک چھپا ہوا پیٹرن تلاش کر رہے تھے۔ اور پھر آخر کار ان کی محنت رنگ لائی۔ ڈیٹا کے اس پہاڑ میں سے مینڈل نے وراثت کے 3 بنیادی اصول دریافت کر لیے۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے زندگی کے خفیہ کوڈ کو ڈی کوڈ کر لیا تھا۔ یہی وہ خزانہ تھا جس کی انہیں اتنے سالوں سے تلاش تھی۔ پہلا تھا قانون غلبہ، یعنی کچھ خصوصیات زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جیسے جامنی رنگ کے پھول سفید رنگ پر غالب آ جاتے ہیں۔ دوسرا تھا قانون علیحدگی، جس کا مطلب ہے کہ ہر والدین سے بچے کو خصوصیت کا صرف ایک حصہ ملتا ہے جو مل کر ایک نیا جوڑا بناتے ہیں۔ اور تیسرا قانون آزادانہ تقسیم، یعنی پودے کے قد کا اس کے پھول کے رنگ سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب آزادانہ طور پر آگے منتقل ہوتے ہیں۔ ان 3 اصولوں نے صدیوں پرانی پہیلی کو حل کر دیا تھا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی افسوسناک موڑ آتا ہے۔ اپنی اس عظیم دریافت کے باوجود اس وقت کی سائنسی دنیا نے ان کے کام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ان کی آواز ایک ایسی آواز بن کر رہ گئی جسے کسی نے نہیں سنا۔ گریگور مینڈل 1884 میں گمنامی میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی زندگی بھر کی محنت کو جیسے بھلا دیا گیا، اور پھر 16 سال کی مکمل خاموشی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں کچھ سائنسدانوں نے اتفاق سے ان کے پرانے تحقیقی مقالوں کو دوبارہ دریافت کیا۔ تب جا کر دنیا کو احساس ہوا کہ وہ کتنے بڑے ذہین تھے۔ اس دوبارہ دریافت نے تو جیسے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ مینڈل کی تحقیق ایک بالکل نئے شعبے یعنی جینیٹکس کی بنیاد بنی، اور آج انہیں بالکل صحیح طور پر جینیات کا باپ یا فادر آف جینیٹکس کہا جاتا ہے۔ ان کے کام کا اثر کتنا گہرا ہے بھائی، جینیات سے لے کر ڈی این اے کی تحقیق تک، جدید میڈیکل سائنس سے لے کر بائیو ٹیکنالوجی تک، آج کی بائیولوجی کی ہر بڑی شاخ کی بنیاد مینڈل کے انہی اصولوں پر کھڑی ہے۔ یہ سوچنا بھی کتنا حیران کن ہے نا کہ 19ویں صدی کے ایک باغ میں مٹر کے پودوں پر کیے گئے تجربات آج ہماری زندگیوں پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈاکٹر کسی موروثی بیماری کا علاج کرتا ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے تو سب کے پیچھے مینڈل کی ہی میراث کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں آئیے اس سوال پر غور کرتے ہیں، اگر گریگور مینڈل نہ ہوتے تو ہماری دنیا آج کیسی ہوتی؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی صرف ایک شخص کی جستجو، اس کا صبر اور اس کی لگن پوری انسانیت کا مستقبل بدل سکتی ہے۔